کوئی کہہ دے کہ یہ بہتان ہے ہمارے اوپر. حقیقت بیان کی. لوگ مرے کہ نہیں مرے, مرے نا لوگ, رزلٹ کیا آیا؟ کالعدم تنظیم سے تنظیم واپس آ گئی ویسے, بس نا, اس سے زیادہ کیا ہوا؟ اس نے بھی یہی بات کی, یا علامہ مفتی آصف اشرف جلالی صاحب غلط ہیں, یا قبلہ خادم حسین رضوی صاحب غلط ہیں. دعوت اسلامی نے کیا بگاڑا تھا آپ کا کہ کیوں یہ بات اب میرے اوپر آپ کو فتوے جا رہے؟ انسان بن جاؤ انسان. اچھا, تو بہت سے لوگوں نے ایسا کہا کہ شہید سیالوی تو ایک ایجنڈے سے زبردستی لایا گیا ہے میدان میں. دعوت اسلامی جیسا آپ نے کام کبھی کیا ہے, آپ کبھی کر سکتے ہو؟ آپ کی سوچ ہے دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے. صرف بیٹھ کے باتیں کرنا الگ چیزیں, پریکٹیکل لائف میں آ کے کام. سو ہیلو گائز, دس از رضا قادری. گائز, آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے شہید سیالوی, تحریک لبیک پاکستان اور دعوت اسلامی. تو جیسا کہ شہید سیالوی کی آج کراچی کے اندر پریس کانفرنس تھی PNP پاکستان نظریاتی پارٹی کے حوالے سے, تو میں تو ان کا بہت بڑا فین ہوں, تو میں تو ان سے ملاقات کرنے کے لیے چلا گیا پریس کانفرنس میں. اب جب وہ ہم نے وہاں پہ پکچرز لی, اور وہ پکچرز جب میں نے اپنے سوشل پلیٹ فارم پہ اپلوڈ کی, تو بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوئی. بہت سارے مجھے عجیب عجیب رپلائی آنے لگے پرسنلی. کچھ نے کہا کہ جی آپ کیسوں سے ملنے لگ گئے, تو کچھ نے کہا کہ جی آپ ایسے لوگوں سے مل رہے ہیں, کچھ نے کہا آپ ایجنڈوں سے مل رہے ہیں, اور کچھ نے تو حد ہی کر دی, کہنے لگے کہ جی آپ تو منافقوں سے ملنے لگ گئے. میں نے کہا ہو. اچھا, تو بہت سے لوگوں نے ایسا کہا کہ شہید سیالوی تو ایک ایجنڈے سے زبردستی لایا گیا ہے میدان میں. تو یہ بات جب زیادہ پھیلنے لگی تو شہید بھائی مجبوراً انہوں نے اپنی ایک فوٹو وائرل کی, ایک ٹویٹر پہ اپنی ایک فوٹو اپلوڈ کی, جو کہ 18 ایئرس کے تھے تقریباً. ان کے ہاتھ میں ایک انجمن تھی, کوئی جھنڈا تھا انجمن کا, کوئی اسلامک تنظیم تھی, اس کا انہوں نے جھنڈا پکڑا ہوا تھا, 18 ایئرس اولڈ کے تھے. وہاں پہ انہوں نے ایک کیپشن لکھا تھا, یہ فوٹو ان کے منہ پہ ایک چماٹے کے طور پہ جو کہتے ہیں کہ ان کو لایا گیا ہے زبردستی. اگر لایا گیا ہے تو واقعی اتنے ٹائم سے لایا گیا ہے یار, اور اب اتنے کیوں وائرل ہو گئے؟ تو تھوڑا سا خیال, یہ وہ لوگ ہیں جن کو پتہ کسی چیز کا نہیں ہے. ہاں جی وہ لایا گیا ہے, اس کو تو لایا گیا ہے, وہ تو آیا ہے, وہ خود تھوڑی آیا, اس کو تو بھیجا. وہ کسی چیز کی نالج نہیں, کوئی پتہ کسی چیز کا نہیں ہوتا, بس زلیل میں کانچے رکھے اور پھینک دیے. کوئی انسان بنو. میرے پاس تو تحریرات آئی ہوئی ہیں اتنی لمبی چوڑی چوڑی, شہید سیالوی منافق, پتہ نہیں بدبخت, پتہ نہیں کیا کیا. کوئی خدا کا خوف نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے یار. اہل سنت کا بندہ اتنا مجاہد, اتنا پرانا, اتنی نالج رکھنے والا بندہ, اس طرح ان کی آپ ٹانگیں کھینچ رہے ہو یار. کچھ تو خیال کر لو کچھ. اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ جو شخص تحریک لبیک پاکستان کے پلیٹ فارم سے اگرچہ کام نہ کرے تو مطلب وہ منافق, مطلب نظریہ اس کا وہی ہے, موقف اس کا وہی ہے. اس نے اگرچہ اپنی ایک پارٹی بنا لی تو آپ نے اس کو کہہ دینا کہ جی یہ تو منافق ہے, یہ تو بدبخت ہے, یہ تو غدار. مطلب یار کچھ مینرز, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے ایکسیپٹ کرنے. مطلب کیا میں کیا سمجھا رہا ہوں آپ کو یہ بیٹھ کے یار, کہ آپ اپنوں کی ٹانگیں نہ کھینچو. یہ باتیں کوئی سمجھانے والی ہے کہ میں آپ کو بیٹھ کے سمجھاؤں کہ جی اس طرح نہ کیا جائے؟ میں سمجھاؤں وہ بھی آپ کو, اتنے بڑے آپ, مطلب آپ اپنی عمریں دیکھیں, آپ اپنا تجربہ دیکھیں, آپ اپنی نالج دیکھیں, اس کے باوجود میں آپ کو کہوں کہ جی اپنوں کی ٹانگیں نہیں کھینچی جاتی. آپ کیا یہ میسج دینا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ ہم اپنوں کی ٹانگیں کھینچتے ہیں؟ یار کچھ خیال کر لیا کرو اپنوں کا. آپ کہو کہ جی وہ اپنا نہیں, اس نے ہمارے خلاف بیانات دے. کیسے نہ دے یار آپ کے خلاف بیانات, آپ کی حرکات. اب آپ کہیں گے جی آپ TLP کے تو بہت بڑے وہ نکلے, منافق نکلے, آپ بھی ایسے ہی کھال چینج کر دیا. تو ایسا کوئی سین نہیں ہے. میں یہاں پہ یہ چیز واضح کر لوں, الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ, کچھ اور نہیں, اتنا ضرور کہ علماء کی صحبت بیٹھنا بھی دور کی بات ہے یار. مجھے علماء کی چپلیں اٹھانے کی بہت سعادت ملی, الحمدللہ. میں اس بات پہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں. اس سے زیادہ بڑی کوئی خوش نصیبی میرے لیے نہیں کہ میں علماء کے چپل اٹھانے کی مجھے سعادت ملی ہے. فرسٹ آف آل, اگر جو مجھے کہنے لگے اس ویڈیو کے بعد کہ جی آپ تو تحریک لبیک کے مخالف نکلے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں یہاں پہ ایک کانسیپٹ کلیئر کر دوں آپ کا. اہل سنت و جماعت کی جتنی بھی تنظیمات ہیں, TLP, TLY, ST, PST, SPP اور جتنی بھی تنظیمات ہیں, سب کے تو نام یاد نہیں مجھے, جتنی بھی اہل سنت و جماعت کی تنظیمات ہیں, الحمدللہ ثم الحمدللہ, میں خود کو ان کا خادم کہلواتا ہوں کہ بھائی میں آپ کی تنظیم کا خادم. دعوت اسلامی ہو گئی, یہ XYZ جتنی بھی تنظیمات ہیں, میں ان سب کا خادم خود کو کہلواتا ہوں. کیوں؟ میں جس بھی جگہ پہ جاتا ہوں, اگر کوئی بندہ بائی مسٹیک اس کے منہ سے نکل جائے کہ جی سرورت اعجاز قادری صاحب غلط تھے, سلیم قادری صاحب غلط تھے, عباس قادری صاحب غلط تھے, یا علامہ مفتی آصف اشرف جلالی صاحب غلط ہیں, یا قبلہ خادم حسین رضوی صاحب غلط ہیں, اگر کوئی بندہ ایسی بات کہہ دیتا ہے تو میں پہلے تو اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہوں, اس کے بعد اس کی آنکھیں نکال لیتا ہوں. کہ علماء اہل سنت کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں, عقیدے کے حوالے سے نو کمپرومائز, الحمدللہ. یہ چیز اتنی تو ہمیں سکھائی گئی ہے بچپن سے, الحمدللہ. تو میرے جیسا شخص, اتنا گناہگار شخص, اگر ہر تنظیم کا خود کو خادم کہلوا رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ جی میں ہر تنظیم سے کام کروں گا, ہر تنظیم جس بھی جگہ پہ جاتا ہوں اس تنظیم کی میں واہ واہ کرتا ہوں کہ نہیں یار یہ بہت اچھا کام, نہیں یار یہ بہت اعلیٰ قسم. آپ کیوں اپنے سنی کی ٹانگیں نکال رہے ہو یار؟ مطلب آپ چاہ رہے ہو کہ اس نے تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے کیوں ایسے بیانات دے دیے؟ اب آپ تو مفتی اشرف آصف جلالی صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے تھے,
کہ جی یہ تو دغاباز نکلے معاذ اللہ. عجیب عجیب باتیں میں کیا بیان کروں یار یہاں پہ. اب انہوں نے جو سائیڈ لے لیا بہترین کیا. آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ سارے کے سارے اکٹھے مریں, سارے کے سارے اکٹھا چلے جائیں جیلوں کے اندر؟ کیوں؟ کیونکہ تحریک لبیک پاکستان. اس لیے یار خدا کا خوف کرو یار. ٹھیک ہے بھائی آپ کے ساتھ جو ہوا غلط ہوا, ہم نے مان لیا, ٹھیک ہے بہت غلط کیا گورنمنٹ نے. آپ کیا چاہتے ہو کہ سارے علماء اہل سنت جتنے بھی ہول ورلڈ جتنے بھی اہل سنت رہ رہی ہے وہ سارے کے سارے مر جائیں؟ کیوں؟ تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے تحریک لبیک پاکستان کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا, تحریک لبیک پاکستان کے اوپر ظلم ہوا تو سب اس کے اندر آ جائیں ایسا؟ یار دین کا کام اوروں نے بھی کرنا ہے نا, سب کو الگ الگ ڈیوٹیاں دی ہوئی, آپ کیوں بیچ میں ٹانگ اڑا رہے ہو؟ اب آپ نے کہا کہ جی مفتی آصف اسرار جلالی صاحب جو ہے نا وہ بہت اس طرح وغیرہ وغیرہ کر کے آپ نے باتیں بنائی. اب اگر وہ سائڈ نہ ہوتے تو وہ بھی تحریک لبیک کے کریک ڈاؤن میں شامل ہو جاتے کہ جن کے اوپر بھی فورتھ شیڈول لانا ہے. تو یار تھوڑی سی اللہ پاک نے عقل دی ہوئی ہے, اس کا یوز کرو. آپ کو بیک اپ میں چاہیے تھے لوگ جو آپ کی سپورٹ کریں, آپ بالکل مطلب اندھا دھت بس کر لو. یہ ایسے تو نہیں ہوتا یار. سیاست کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں, زندگی گزارنے کے بھی کچھ اصول و ضوابط. جو بات آ گئے منہ سے نہیں کرتے یار ایسے. اب اگر اور پورے کے پورے ہول اہل سنت اگر آپ کی بات مان لیتی ہے آپ سے, ویسے تو اتفاق الحمدللہ سب رکھتے ہیں, اگر ان دھرنوں میں ان احتجاج میں آپ کی تنظیم کا نام لیتے جی ہم بھی انہی کے ہی ہیں, تو آپ کو پتہ کیا ہوتا؟ آپ کو کمپلیٹلی طور پہ ختم کیا گیا ہے. اور آپ تحریک لبیک تو پوری ہول مطلب اپنا سوشل میڈیا پہ اس وقت تک بین ہے. میرے اپنے سوشل میڈیا پہ جتنے بھی پیجز سے اکاؤنٹ سے صرف اور صرف تحریک لبیک پاکستان کی وجہ سے میرے بین ہو گئے. بتاؤ یار آپ کیا چاہتے ہو کہ سارے کے سارے جیلوں کے اندر چلے جاتے, جتنے بھی علماء اہل سنت ہے سب کے سب جیلوں کے اندر چلے جاتے؟ کیوں؟ تحریک لبیک پاکستان. اوہ مطلب کچھ تو یار خیال کرو. تو مفتی اشرف آصف جلالی صاحب نے بھی اس لیے سائڈ لے لی, ٹھیک ہے. اس سے پہلے ان کے قبلہ خادم حسین رضوی صاحب کے جو بھی آپس کے معاملات تھے اس میں نہ مجھے پڑھنے کی ہے نہ آپ کو پڑھنے کی ہے. آپ کیوں اس میں بیچ میں آ رہے ہو؟ میں ایک بات صرف یہاں پہ کانسیپٹ آپ کا کلیئر کر رہا ہوں. مفتی آصف اشرف جلالی صاحب پیچھے ہٹے, بہترین عمل ہے یار, الگ تنظیم ہے, ٹھیک ہے. آپ کو کریک ڈاؤن, آپ کو بلیک لسٹ کر دیا گیا, وہ بھی ہو جائیں بلیک لسٹ. آپ یہ چاہ رہے کہ وہ بھی ختم ہو جائے؟ نہیں نا, انہوں نے بھی کام کرنا ہے نا, ان سے بھی کام لینا ہے نا, تو ان کو کرنے دو. ایسے ہی شہیر سیالوی نے اگر اپنی تنظیم بنا لی, ہوا یہ تھا سین. میں آپ کو ایک کنسپٹ آپ کا تھوڑا سا میں کلیئر کر دیتا ہوں کہ اگر شہیر سیالوی سائیڈ نہ ہوتا اور آپ کے خلاف بیان نہ دیتا تو ایجنسیز کی نظروں میں یہ بھی بندہ آیا ہوا تھا کہ نہیں بھائی یہ بھی ان کی حمایت میں, اس کے ٹویٹس چیک کر لو, اس کی ہول ایکٹیویٹیز جتنی ہیں ساری چیک کرو. تحریک لبیک پاکستان کی مینس کہ یہ بھی تحریک لبیک کا کارکن نہیں, بہت بڑا مجاہد ہے, تو اس کو بھی اسی رگڑے میں لے لیتے. تو کرے گا کون کام؟ آپ کیا چاہتے ہو؟ سارے کے سارے مر جاؤ, بس ختم, انف. شہیر سیالوی نے اپنی تنظیم بنا لی تو اس میں بغاوت کی کیا بات ہے؟ اگر وہ آپ کے خلاف اس نے بیانات کیا دیے, اس نے صرف نارمل بات کی ہے ایک کہ بھائی انہوں نے اتنے بندے مروائے, جھوٹ ہے. کوئی کہہ دے کہ یہ بہتان ہے ہمارے اوپر, حقیقت بیان کی. لوگ مرے کہ نہیں مرے, مرے نا لوگ, رزلٹ کیا آیا؟ کالا دم تنظیم سے تنظیم واپس آ گئی ویسے, بس نا, اس سے زیادہ کیا ہوا؟ اس نے بھی یہی بات کی. ہماری قوم کے ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ مسئلہ ہے کہ اس نے ایسا کہا کیوں, مطلب کیوں؟ بھائی رات ہے, میں نے کہہ دیا رات ہے تو آپ نے کہہ دینا کہ جی رات کیوں ہے, آپ نے ایسا کیوں کہا کہ رات کیوں ہے؟ ابے یار کچھ تو عقل سے کام لے لو کہ میں نے کہہ دیا رات ہے تو میرے اوپر آپ فتوے لگانا شروع کر دو گے کیوں اس نے کہا کیوں رات. انڈرسٹوڈ ہے, رات کو رات ہی کہا جائے گا نا. تو جو حقیقت ہے اس نے اگر بیان کر دی تو اس میں آپ کو تکلیف کیوں ہوئی؟ مینس کہ آپ مانتے ہو کہ غلطیاں ہوئی, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. پہلے کبھی کسی نے آپ کو کہا اس طرح نہیں. آپ اگر کسی کو شو آؤٹ اتنا کرو گے, اتنا آپ کسی کو ذلیل کرو گے تو وہ آگے والا بندہ مجبوراً اس طرح کا ریئیکشن دے گا نا. ٹھیک ہے یار, ساری باتیں اپنی جگہ پہ. شہیر سیالوی کو میں نہیں جانتا پرسنلی, واللہ میں اس کو نہیں جانتا. میرا یہ فرسٹ اس سے میٹ اپ تھا, اس کے علاوہ صرف ایک دفعہ میرے اس سے کال پہ بات ہوئی ہے, اس کے علاوہ میرا کوئی اس سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے, کسی قسم کا اس سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کہنا ہے کہ جی شہیر سیالوی کی آپ اتنی فیور کر رہے ہیں, کیا بات ہے یہ وہ وغیرہ وغیرہ, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرا ان سے کوئی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے پہلے بھی بات کی تھی اور ہمیشہ سے میرا یہی موقف ہے اور ہمیشہ سے میرا یہی نظریہ ہے کہ جو شخص چنا سا ہو, بچہ سا, وہ اگر کہہ رہا ہے نا کہ میں اہل سنت سے تعلق رکھتا ہوں, واللہ میں کہتا ہوں کہ آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے سر کے تاج ہو. میں اپنا یہ بتا رہا ہوں, میرا ہر بندے کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. میرا مزاج یہ ہے. شہیر سیالوی تو پھر بھی بہت اعلیٰ قسم کی چیزیں, تو میرے جیسا بندہ ان کی کیوں نہ حمایت کرے؟ میں تو ان کا بہت بڑا فین ہوں یار, مجبوراً بھی مجھے تو ان کی حمایت کرنی ہے. ہٹا دیں یار, ساری باتیں ہٹا دیں, شہیر سیالوی کو کر دیں سائڈ. چھوٹی سی بات پوچھوں, یہ تو ہو گیا شہیر سیالوی, اس نے اپوزٹ میں بیان دیا. دعوت اسلامی نے کیا بگاڑا تھا آپ کا؟ مزہ نہیں آیا نا یہ بات کر کے, ہے نا, کہ کیوں یہ بات اب میرے اوپر آپ کو فتوے جا رہے. انسان بن جاؤ انسان. میں زیادہ کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کا موڈ نہیں ہے میرا. میں صرف اتنی سی آپ کو بات بتا رہا ہوں, آپ کا شروع سے یہی نظریہ رہا ہے دوسرے کی ٹانگ کھینچو خود آگے ہو جاؤ.
نہیں ایسے تھوڑی ہوتا ہے یار، یہ کوئی بات ہوئی یار؟ دعوت اسلامی جیسا آپ نے کام کبھی کیا ہے؟ آپ کبھی کر سکتے ہو؟ آپ کی سوچ ہے دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے؟ صرف بیٹھ کے باتیں کرنا الگ چیز ہے، پریکٹیکل لائف میں آ کے کام کرنا ایک الگ چیز ہے۔ اب آپ مجھے اپنے طریقے لبیک کے کام گنواؤ گے؟ میں اس وقت بھی خود کو مانتا ہوں کہ میں طریقے لبیک کا خادم ہوں، آپ کیوں گنوائیں گے مجھے کام یار؟ لیکن دعوت اسلامی سے آپ کبھی بھی خود کو کمپیئر نہیں کر سکتے۔ دعوت اسلامی بہت اعلیٰ قسم کی چیز ہے، آپ نے اس کی مخالفت کی اور ڈنکے کی چوٹ پہ آپ نے کی اور کر رہے ہیں۔ کیوں یار؟ میں الحمدللہ قبلہ امیر اہل سنت کا مرید ہوں، میں اتاری ہوں، بہت دفعہ پیر صاحب کی صحبت میں بیٹھنا نصیب ہوا ہے۔ ہمیں تو کبھی یہ تربیت نہیں دی گئی کہ آپ کسی سنی کی آپ مخالفت کریں۔ آپ کو کس نے ایسی تربیت دی کہ اگر کوئی سنی آگے جا رہا ہے تو آپ نے ان کی ٹانگیں کھینچ لینی ہے؟ انسانیت نام کچھ مینرز کچھ تو ہوتے ہیں یار، کچھ تو خیال کر لو اپنوں کی ٹانگیں۔ کبھی میں نے یہ بات کی آپ سے کہ تحریک لبیک کی اتنی غلطیاں ہیں، تحریک لبیک نے دعوت اسلام، میرے پیر صاحب کی تحریک ہے نا، مدنی تحریک، میں نے کبھی کہا کہ بھائی آپ کیوں ایسا غلط کر رہے ہو؟ خاموشی کے ساتھ کوپریٹ کرتے آ رہے ہیں نا، تو آپ کو بھی چاہیے آپ کوپریٹ کرو۔ آپ کیوں چلا رہے ہو بار بار؟ جبکہ اپنوں کی بات ہے تو اپنوں تک ہی رہے نا، آپ کیوں بار بار اتنا وہ اس بیچارے کو ذلیل کر رہے ہو؟ میں کیا گنواؤں آپ کو؟ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں آپ نے شہیر سیالوی کے خلاف کتنی اپوزٹ باتیں کی ہوئی ہیں۔ آپ نے تو اس کو منافق قرار دے دیا، کسی نے تو کافر، مطلب میں کیا بتاؤں، میرے پاس جس طرح کے میسیجز آئے ہیں صرف اس ایک پوسٹ کی وجہ سے کہ آپ نے یہ پوسٹ کیوں چلا، آپ شہیر سیالوی سے کیوں نہ ملے، ہٹا دو شہیر سیالوی کو، کوئی بات نہیں، آپ دعوت اسلامی کی بات کر لو۔ دعوت اسلامی نے آپ کا کیا بگاڑا؟ وہ تو دین کا کام کر رہی ہے۔ مطلب آپ یہ چاہ رہے ہو کہ آپ کے احتجاجی مظاہروں، آپ کے دھرنوں، آپ کی پریس کانفرنس میں اگر کوئی دعوت اسلامی والا یہ کہے کہ جی میں اتاری ہوں تب تک اوکے، اگر ایسا اس نے نہیں کہا تو آپ نے اسے پھٹا کر دینا ہے؟ کیوں؟ آپ کے باپ کی جاگیر ہے کیا؟ وہ دین کا کام نہیں کر رہے، آپ ہی دین کا کام کر رہے ہو؟ یہ بھی کوئی بات ہوئی یار؟ باتیں کرتے ہو کہ جی دعوت اسلامی یہ، میں شہیر سیالوی ٹھیک ہے، میں نے جو کہنا تھا سو وہ میں نے شہیر سیالوی کے حوالے سے کہہ دیا، مجھے صرف اتنا بتا دو دعوت اسلامی نے آپ کا کیا بگاڑا؟ دعوت اسلامی نے تو دین پھیلایا ہے نا یار، بچوں کے یار چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر پہ امامہ آ گیا یار، داڑھی آ گئی، امامہ آ گیا، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے آپ کو؟ دین کا کام جس پیمانے پہ دعوت اسلامی کر رہی ہے، آپ کی سوچ ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسا بھی کام کیا جا سکتا ہے کیا؟ آپ نے تو صرف کہہ دیا کہ بھائی فرانس کا سفیر نکالو، فرانس کے خلاف اعلان جنگ کر دو، کہہ دینے میں کیا ہے؟ کچھ کیا؟ فرانس کے اندر جا کے دیکھیں دعوت اسلامی کے مدارس مساجد بنی ہوئی ہیں فیضان مصطفیٰ نام سے۔ ہالینڈ ڈینمارک کے اندر گستاخی ہوئی تھی، چلایا گیا نا، زیادہ سے زیادہ کیا کیا گیا؟ کچھ رزلٹ آیا؟ دعوت اسلامی نے وہاں پہ فیضان مصطفیٰ، فیضان مدینہ اس نام سے مساجد بنا دی۔ کبھی واچ تو کرو، کبھی ایسی چیزیں دیکھو تو صحیح، بیٹھ کے صرف باتیں کرائی جائیں آپ لوگوں سے کہ جی دعوت اسلامی ہمارے ساتھ نہیں۔ آپ کیا چاہتے ہو کہ آپ مرو، پوری کی پوری دنیا مر جائے؟ کیوں؟ تحریک لبیک پاکستان زندہ آباد، اور بے شک زندہ آباد، لیکن کچھ خیال تو کر لو یار۔ ہر بندے سے کام لیا جا رہا ہے تو اس کو ایسا کام کرنے دو۔ آپ کیوں کسی کو اس طرح سے ذلیل کر رہے ہو؟ آپ کون ہوتے ہو کسی کو اس طرح جج کرنے والے؟ آپ کی اپنی حیثیت، آپ کی اپنی اوقات کیا ہے کہ آپ کسی اہل سنت، اگر کوئی بندہ اہل سنت کہہ رہا ہے کہ میں سنی ہوں، عقیدہ بھی اس کا پرفیکٹ ہے، عقیدے میں بھی اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، آپ کون ہوتے ہو اس پہ اس طرح کی انگلی اٹھانے والے؟ صرف اتنا سا سوال ہے میرا۔ کبھی میں نے بات نہیں کی کہ بھائی آپ لوگ میرے پیر صاحب کی تحریک کے حوالے سے بڑبڑ کرتے ہو، آپ لوگ قبلہ امیر، آپ میں کیا بولوں، قبلہ خادم حسین رضوی صاحب نے بہت دفعہ ڈائریکٹلی کہہ دیا ہے کہ جی یہ اس طرح کہا نہیں، آپس کے اختلاف آپس تک ٹھیک ہے، لیکن آپ چننے مننے کو کس نے اجازت دے دی کہ آپ اس طرح سے بکواسات کرتے پھریں؟ یہ کیا بات ہو گئی؟ آپ دعوت اسلامی کے خلاف بات کرو گے، آپ ایس ٹی کے خلاف بات کرو گے، آپ پی ایس ٹی کے خلاف بات کرو گے، آپ شہیر سیالوی کے خلاف بات کرو گے، کیوں؟ آپ اوپر سے آئے ہوئے ہو، آپ کی جاگیر ہے، آپ کا جیسا دل کرے گا ویسا آپ کرو گے، کیوں؟ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ آپ کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہوا، مطلب کہ ہم سب کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا، وہ اہل سنت کے اوپر ہی کریک ڈاؤن تھا اصل میں۔ اگرچہ سارے کے سارے علماء اہل سنت، سارے کے سارے جتنی بھی عوام اہل سنت کی، سب ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ جی ہم تحریک لبیک والے ہی ہیں، آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، اس وقت زیرو ہوتا، کوئی بات نہیں ہوتی۔ یہ تو آپ کے اوپر مہربانی ہے مفتیان اکرام کی، جو مفتی صاحب، جو علماء اکرام اس وقت آپ کی حمایت میں آ گئے کہ جی ان کے اوپر ایسا کوئی ایکشن نہیں ہوگا، ورنہ کراچی کیا ہول پوری کنٹری کے اندر ہمیں احتجاجی مظاہرے دیں گے اور ہڑتالیں کریں گے۔ اگر یہ لوگ پیچھے نہ ہوتے آپ کا کیا ہوتا؟ چوڑے میں آ کے صرف یہ نعرے لگانا الگ چیز ہے کہ جی سارے منافق ہم، آپ مومن ہو، رہنے دو بس۔ کوئی سیکھ لو کچھ اپنوں کی، اتنا کہوں گا میں اینڈ میں، اپنوں کی کبھی بھی ٹانگیں نہیں کھینچتے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ جو بندہ اپنا ہے، کام کر رہا ہے، اچھے سے کر رہا ہے، ٹھیک ہے یار، اگر وہ آپ کی تنظیم کا نام نہیں لے رہا چھوڑ دو، آپ کا کیا جا رہا ہے؟ کام سے مطلب ہے نا، دین کا کام کر رہا ہے، مالک ان سے کام لے رہے ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کون ہوتے ہو اس کو اس طرح سے وہ بھی جج کرنے والے؟ تو خدا را
احتیاط کریں. ہر دفعہ اتنا کوئی کوپریٹ نہیں کیا جاتا ہے, اتنا کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا یار, جس طرح کا بیہیویئر رکھا جا رہا ہے. اینڈ میں یہی کروں گا, بس کر جاؤ, بہت ہو گئی. الحمدللہ میں قبلہ امیر اہل سنت کا مرید ہوں, اتاری ہوں, دعوت اسلامی والا ہوں, تحریک لبیک والا ہوں, پاکستان سنی تحریک والا ہوں, سنی تحریک والا ہوں, پاکستان نظریاتی پارٹی والا ہوں. پوری کی پوری جتنی بھی اہل سنت کی جماعتیں ہیں, جتنی بھی تنظیمات ہیں, ان سب کا میں خادم ہوں الحمدللہ. کسی کو اختلاف ہے, کسی کو اعتراض ہے, اپنے جیب میں رکھو. زیادہ بڑبڑ کرنے کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے. خدا را اپنوں کا خیال رکھا کریں. اگر کوئی اپنا آگے آ رہا ہے نا, اس کو آگے آنے دیا کریں, بجائے اس کو آگے رہنے کے اس کی ٹانگیں نہ کھینچا کریں. مجھے پتہ ہے میری اس گفتگو سے بہت سے لوگوں کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوئی ہوگی کہ اس نے بھی ایسا کیوں کہا. مطلب یہ وہی والی بات ہو گئی کہ رات کو رات کیوں اس نے, ہے تو ہے, اس نے کہا کیوں. تو بھائی میری بات سے اگر کسی کو برا لگا ہو, نہ چاہتے ہوئے بھی میں معافی مانگ رہا ہوں کہ میری اس بات کو آپ معاف کر دیں. لیکن جو حقیقتیں ایکسیپٹ کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں. پھر ملتے ہیں کسی اور دن کسی دوسری ویڈیو پہ. تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم.